جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے مزید اس فیصلے میں کیا لکھا ہے، بتائیے گا حسین احمد چودھری۔ جی دیکھیے، عدالت کی جانب سے مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، تاہم ان کو 1 ملین کے مچلکے جو ہے وہ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے ان کے رہا ہونے کی تو وہ ابھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو سائفر کیس ہے اور جو عدت کیس ہے اس میں ابھی تک ان کی جو سزا ہے وہ معطل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے، اور عدالت نے 190 ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے، اور 1 ملین کے مچلکے جو ہے وہ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے گزشتہ روز جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور مختصر فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے سناتے ہوئے ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے اور انہیں ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تاہم دوسری جانب جو سائفر کیس ہے اور جو عدت کیس ہے اس میں تاحال ان کی سزا جو ہے وہ معطل نہیں ہو سکی ہے۔ تفصیلی فیصلہ یا تحریری فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، کیونکہ ابھی صرف مختصر فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس کا اگر بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا حوالہ دیا جائے تو یہ احتساب عدالت کی جانب سے یہ ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی، اور 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے نیب کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے تھے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ دلائل دیے گئے تھے۔ تمام دلائل سننے کے بعد عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آج صبح کے ٹائم جب ہم ہائی کورٹ پہنچے تو چیف جسٹس کی جو کاز لسٹ تھی وہ منسوخ کر دی گئی تھی۔ جو عملہ تھا ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں جو ضمانت محفوظ ہے، فیصلہ چیف جسٹس جو ہے وہ لکھ رہے ہیں فیصلہ، اور آج امکان ہے کہ آج شام تک یہ فیصلہ آ جائے گا، جس کی وجہ سے آج صبح کے سارے کیسز جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے تھے، کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی، اور کچھ دیر قبل ہی ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا، اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ آگاہ کیا گیا چیف جسٹس کی عدالت کی جانب سے کہ کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب ہم کمرہ عدالت پہنچے تو اس کے بعد یہ محفوظ شدہ فیصلہ، مختصر فیصلہ سنایا گیا، اور 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں ضمانت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی منظور کر لی گئی ہے، اور 1 ملین کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور تحریری یا تفصیلی فیصلہ کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ حسین احمد چودھری یہ بتائیے گا، کیا اس آرڈر کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی عمل میں آ سکے گی؟ جی دیکھیں، جہاں تک رہائی کا عمل ہے وہ اس میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو 2 اہم کیسز ہیں اس میں ایک سائفر کیس ہے اور دوسرا عدت کیس ہے۔ جو دوران عدت نکاح کا کیس ہے اس میں اب چونکہ سماعت 23 مئی تک چلی گئی ہے تو اس میں ابھی تک سزا معطل نہیں ہوئی ہے، اور دوسری جانب جو سائفر اپیلیں ہیں وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہیں۔ یہ پروسیکیوٹر کے جو ہے وہ دلائل چل رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ آج سائفر اپیلوں کی سماعت تھی، لیکن آج یہ اپیلیں نہیں سنی گئی، تمام کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی تھی، کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ آرڈر لکھنے میں مصروف تھے اور انہوں نے کاز لسٹ منسوخ کر دی تھی۔ تو اب جب تک سائفر اور دوران عدت نکاح کیس ہے ان دونوں میں سزا معطل نہیں ہوتی، بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ تاہم ان کو ایک بڑا بریک تھرو، بڑا ریلیف ضرور ملا ہے، کیونکہ اب یہ جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے وکلا ہیں، وہ یہ بار بار تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ جو 190 ملین کیس ہے اب اس میں جلدی سے ٹرائل مکمل کر کے سزا کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رفتاری ہے یا تیزی ہے اس میں تھوڑی بریک ضرور لگے گی، کیونکہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر آئے گا اب وہ کافی اہم ہوگا، اور اس میں کچھ آبزرویشن بھی ہو سکتے ہیں ٹرائل سے متعلق، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو ٹرائل اڈیالہ جیل میں جا رہا ہے، چل رہا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اب آئندہ سماعت 17 مئی چونکہ ہو گئی تھی، آج سماعت نہیں ہو سکی تھی، تو ان 190 ملین جو ریفرنس ہے اس کی اگر بات کی جائے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور ان کی اس کیس میں ضمانت منظور کر دی گئی ہے۔ اچھا حسین احمد یہ بتائیے گا، آپ نے 2 اہم مقدمات کی بات کی، سائفر کیس اور عدت کیس، اس میں تاحال سزا معطل نہیں ہوئی، اس کے علاوہ بھی کوئی کیسز ہے جس میں ابھی تک ضمانت نہ ملی ہو؟ جی دیکھیں، اس میں اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کیس کی تو اس میں سزا معطل ہو چکی ہے، اور عدالت کی جانب سے رمضان میں ہی جو ہے وہ سزا معطل کر دی گئی تھی۔ اور دوسرا جو توشہ خانہ کیس جو کہ فوجداری کارروائی کا کیس تھا، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھیجا تھا سیشن کورٹ کو، اس میں بھی سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ ان دونوں کیسوں میں سزا معطل ہو چکی ہے، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں جو آزادی مارچ تھے، جو ایف آئی آر تھی، جو احتجاجی دھرنوں سے متعلق، احتجاجی مارچ یا مظاہروں سے متعلق، اس میں بانی پی ٹی آئی کو ویسے ہی ریلیف مل رہے ہیں، اور کچھ دیر قبل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آزادی
मुतालिक एक मुकदमा था, उसमें सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को बरी कर दिया है। तो इस तरह के जो छोटे मुकदमात हैं रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में, उनमें पहले ही वो काफी केसों में वो बरी हो चुके हैं, जमानतें पहले ही मंजूर हैं। ये वो केसेस हैं अभी जो चल रहे हैं जिनमें उनको सजा हुई थी, उसकी हद तक सिर्फ 2 केसेस हैं, जो कि एक साइफर की केस है और दूसरा दौरान इज्जत निकाह केस। इन दोनों केसों में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई है, ताहम बाकी जो केसेस हैं उनमें उनको रिलीफ मिल चुका है। साथ ही रहेगा हुसैन अहमद चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पानी, पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के साइफर और निकाह केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइए कि ये फैसला तफसीली कब तक सामने आएगा? जी देखिए, तफसीली फैसला जो है वो अभी बताया ये गया है कि आज ही आ जाएगा, तहरीरी शक्ल में भी आ जाएगा, क्योंकि मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और अमूमन ये होता है कि जब मुख्तसर फैसला आ जाए तो उसके साथ साथ ही तफसीली फैसला या तहरीरी शक्ल में जो फैसला होता है वो भी आ जाता है, और उसमें जाहिर है उसमें ऑब्जर्वेशन भी होती हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह कर दी जाती हैं, जो कि आइंदा जो ट्रायल चल रहा होता है उस हवाले से जो है वो जो दरख्वास्त गुजार है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको रिलीफ का भी मौका मिलता है। तो बानी पीटीआई को अगर देखा जाए तो एक बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड ऐसा केस था जिसका गुज़िश्ता कई अरसे से आप देख रहे होंगे कि उसकी जो खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, और साथ साथ जो ट्रायल चल रहा था उसमें भी बड़ी तेजी के साथ गवाहों के बयान जो है वो हो रहे थे। अगर हम गवाहों की बात करें तो टोटल 59 गवाह थे, जिसमें से 39 गवाहों के बयान मुकम्मल हो चुके हैं। 10 गवाह जो है वो नैब ने वापस ले लिए थे, और उसके बाद सिर्फ 10 गवाह ऐसे रह गए थे जिनका अभी बयान होना था। तो यूं कह सकते हैं कि जो ट्रायल है वो भी हतमी मराइल में दाखिल हो चुका था। उस मरहले पर जमानत का होना अहम पेशरफ्त है, और ये बानी पीटीआई जो है वो एक तरह का बड़ा रिलीफ है, क्योंकि जेल में इस केस की जो है वो समातें हो रही थी और उनकी जमानत 1 मिलियन मुचलकों के मंजूर कर दी गई है। अच्छा हुसैन अहमद चौधरी, एक और चीज जहाँ पे बताई गई, जो ये फैसला सुनाया गया है, क्या इसको आगे चैलेंज किया जा सकता है? जी देखिए, जो जमानत का फैसला है उसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता, ताहम ये जरूर होता है कि जब जो दूसरी जो प्रोसिक्यूशन है अगर उनको ये लगे कि इसमें उनके खिलाफ ये फैसला आया है या इसमें जो कानूनी नुकात हैं वो पूरे नहीं किए गए, तो जरूर होता है कि वो उसके खिलाफ अपील करते हैं। लेकिन ठीक है, अपील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलें नागा करे थे हुसैन अहमद चौधरी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है।